وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و خواتین کرام، حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اے حاجی رک۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، وہ خالق اور پوری دنیا مخلوق، اور بیلنس رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے حقوق مقرر کیے، مخلوق کے الگ حقوق اور خالق کے الگ حقوق۔ ان خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہی سے یہ دنیا بیلنس پہ ہے، ڈس بیلنس نہیں ہو رہی ہے، اور جب اس میں تھوڑی سی افراط اور تفریط ہوتی ہے، کمی بیشی ہونے لگتی ہے، تو پورا نظام بالکل ڈسٹرب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے اٹھا کے پھینک دیتا ہے جو لوگ ڈسٹرب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے حوالے سے جو بات اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتلائی، وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا اے معاذ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق ہم پہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کی عبادت میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر اللہ کے حق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین سزا دینے پہ اتر آتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ یہ بتاؤ کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہ اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کی عبادت کرے وہ اسے سزا نہ دے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت نہ کرنے پہ سزا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے پہ سزا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کا حق چھینیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کا حق چھین لے گا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہے؟ اس کا بہت پھیلا ہوا، بہت ہی ہماگیر معنی رکھتا ہے عبادت کا لفظ۔ بس آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری ہی عبادت ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری ہی عبادت ہے۔ البتہ اس کے کچھ اعمال ہیں جو مخصوص اور متعین ہیں، جو عبادت کے اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے جو بنیادی چیزیں ہیں، ہر کس و ناقص کو، ہر ایک کو اس کا علم اور خبر ہونی چاہیے، وہ ہے کلمہ شہادت۔ یہ بھی عبادت ہی کا ایک سب سے اول اور سب سے پہلا اور سب سے اہم عبادت ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کرے، اس کے بعد پھر وہ اسلامی احکام کا حامل ہوگا۔
اس کے علاوہ اگر وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے تو ابھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں آ رہی تھیں کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بھئی پہلے تم کلمہ تو پڑھو، تب یہ سب ساری چیزیں ماننے ہوگی، ورنہ وہ امانیہ ہوگی، وہ اس کا کوئی ویلو اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. تو پہلی شرط کلمہ توحید، شرط اور عبادت. دوسری عبادت یہ نماز ہے. تیسری عبادت زکوٰۃ ہے. یہ زکوٰۃ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ تینوں چیزیں یہی اصل دین ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چلتا رہا. کلمہ توحید، نماز اور زکوٰۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دو چیزوں کا اور اضافہ کیا گیا. وہ کیا ہے؟ روزہ ہے اور حج ہے. حج سابقہ زمانے میں بھی تھے، لیکن جو احکام اس امت محمدیہ کو دیے گئے وہ احکام ان کو نہیں ملے تھے، اور اگر ملے بھی تھے تو بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے شامل کر لی تھیں. جیسے اپنے ہاں بعض لوگ اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس جماعت کے علماء کرام کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ جو اضافی چیزیں ہیں اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مکھیوں کی طرح نکال کے پھینک دیا جاتا ہے کہ نہیں یہ اس چیز میں داخل نہیں ہے. روزہ اور لوگوں پہ بھی فرض تھا، لیکن اس پہ 1 مہینے کا روزہ فکس کیا گیا. تو انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے حج. حج بیت اللہ. حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ، نیت، قصد. اور حج ایک اصطلاح بن گئی ہے کہ بیت اللہ کے طواف اور وہاں کے جو احکام ہیں اس کی ادائیگی کی نیت کرنا، یہی حج ہے. تو آج حج ہی کے موضوع پہ بات ہوگی. اور دوسری بات ہم آپ کو بتلائیں کہ یہ جو موسم ہے ابھی ذی القعدہ شروع ہوا ہے اور ذو الحج میں وہ حج ہوتا ہے 6 دن کا، 8، 9، 10، 11، 12، 13. یہ 6 دن ہیں جس میں یہ عبادت ادا کی جاتی ہے. ایک چیز اور میں آپ کو بتلاؤں، یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں عقل کچھ کام نہیں کرتا، فیل ہو جاتا ہے. عقل فیل ہو جاتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیسا دیا. بس آپ کو ماننا ہے. میں نے بتایا عبادت کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. وہاں اگر عقل لڑانے لگیں گے تو پھر گئے کام سے، عبادت نہیں ہو پائے گی آپ سے. تو حج اس کا پورا بیک اپ ہے اور بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر اور پیش منظر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اس پہ ہمیں بات نہیں کرنا ہے، بس سیدھے سیدھے ہمیں بات کرنا ہے، فوکس کرنا ہے جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان چیزوں پہ بات کرنا ہے. حج کے حوالے سے اہمیت پہ ذرا غور کر لیں. اہمیت کے حوالے سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر اس کا حکم دیا ہے. دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہہ رہے ہیں اريد ان ابعث رجالا الى هذه الامصار لينظروا كل من كان له جدة فلم يحج. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، جی کرتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو ان بستیوں اور ان شہروں کی طرف بھیج دوں تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ کون کون آدمی ہیں جس کے پاس حج کے وسائل اور اسباب ہیں لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتے ہیں. ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین. انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یعنی حیثیت ہونے کے بعد بھی حج نہ کرنا اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر لینا ہے. حیثیت ہے
لیکن پھر بھی ہم نہیں حج کرنے جا رہے ہیں. اب وہ حکم کی جو بات ہے کہ آپ کو کافر کہا جائے، آپ کو غیر مسلم کہا جائے، نہ کہا جائے، چونکہ یہ نیت پہ ڈیپینڈ ہے اس لیے ہم حکم نہیں لگا سکتے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میں فارورڈ کرتا ہوں آپ کے کہ انہوں نے کہا ماؤم بمسلمین، ماؤم بمسلمین، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام سعید نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو وہ اس کے لیے اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. مطلب یہ ہے کہ اگر حج اس کے اوپر فرض ہے پھر بھی نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی موت اسلام پہ نہیں ہوگی. اس اثر کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کے ذریعے یہ بتلا رہے ہیں. ابن ماجہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس وسائل ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو راستے کی، کہ جو جس کے پاس استطاعت ہو حج بیت اللہ کرنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، تعجلوا، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ حالات کب پلٹا کھا لیں، موڑ کھا جائیں، کون سا عذر اسے لاحق ہو جائے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، راستہ ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے. جیسے حالات ابھی بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کچھ ایسی جنگی ماحول بن جائے اور جس میں پورا راستہ پر خطر بن جائے تو اس میں کون جائے گا جان اپنی جوخم میں ڈالنے. تو کہا بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں، اس لیے جو جس پہ حج فرض ہے اور جو کرنا چاہ رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مشورہ دیا ہے اور اس کے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج بہت محتم بالشان فریضہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں فائدے اس کے کیا ہیں. حج کرنے کے فائدے کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں جو متفق علیہ ہے، مطلب امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے اور پورے محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. عمرہ حج کے علاوہ ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، حج فرض ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ آپ مان لیجئے ایسے سادہ الفاظ میں وہ چھوٹا حج ہے، عمرے کو آپ ایسے عام فہم لفظ میں مان لیں وہ چھوٹا حج ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ کرتے ہیں تو فائدہ دیکھیے اللہ کے رسول کیا بتلا رہے ہیں کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کی جو گناہ ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو گناہوں کی معافی سپوز کریے اللہ ایسا نہ کرے ملکی پیمانے پہ میرے اوپر کوئی جرم عائد ہو جائے، میں مجرم قرار دے دیا جاؤں، پولیس ہاتھ دھو کر کے میرے پیچھے پڑ جائے، جہاں پائے ان کو اریسٹ کر کے لے کر کے آیا جائے، جیل کے اندر ڈال دیا جائے، تو آپ کی کیا سچویشن ہوگی؟ آپ چھپیں گے، آپ کہیں نہ کہیں پناہ ڈھونڈیں گے ان پولیس والوں سے بچنے کے لیے. اور اگر اعلان ہو جائے کہ ہاں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اتنی خوشی ملے گی کہ آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. وہی بات ہے گناہوں کی معافی کا، چونکہ وہ باطنی چیز ہے، غیب کی باتیں ہیں، اس لیے ہم اس پر یقین نہیں کرتے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. لیکن وہی ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے سارے گناہ، ہمارے جتنے جرائم ہیں سب معاف کر دیے گئے تو بہت خوشی ہوگی. اور واقعی قیامت کے دن جو واقعی اللہ رب العالمین پر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، حساب اور کتاب، ثواب اور عقاب پر یقین رکھتے ہیں، ان کو کل اس کا احساس ہوگا
چلیے ایک اور دوسری روایت دیکھ لیتے ہیں جسے امام بخاری نے نقل کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرے، من حج لم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو کوئی حج کرنے جائے اور حج کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کو ادا کرے، جو ممنوعات ہیں ان سے بچے، لم یرفس ولم یفسق. یرفس میں ہوتا ہے جو چھپی ہوئی یا خیالات کی، یا آپ سمجھ لیں خیالات پہ تو نہیں کوئی وہ ہے، لیکن گناہ کی، سپوز کریے جو باتیں ہم اوپنلی اپنی بیوی سے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا. یرفس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ گناہ کی بات اپنی زبان سے نہ نکالی جائے. ولم یفسق، اور جھگڑا نہیں کرنا. مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں دونوں ساتھ میں حج کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، بھئی کیا کر رہے ہو، ایسا مت کرو، انہیں کہا میں کروں گا ایسے، تو یہ فسق میں آ جائے گا. تو کہا ان تمام چیزوں سے جتنی ممنوعات ہیں اس سے بچ جائے اور اس کا حج مبرور ہو جائے تو صرف جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے لوٹ کے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے، ابھی جنا ہے. تو بہرحال یہ فوائد ہیں اور بہت سارے فوائد ہیں، تفصیلات بہت زیادہ ہیں. خلاصتاً ایک بات اور عرض کر دوں جو ابھی ضروری ہے، حج کس کا قبول ہوگا، حج مبرور کیسے بنے گا، اس کو پہلے دیکھنا ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر عائد ہے، ہم اگر نیت کر رہے ہیں اس سال جانے کی اور یہاں کرنے کے جو اعمال ہیں وہ اپنا پچھلا پورا بیورا آپ نکال لیجئے، ایک ایک چیز کا محاسبہ کر لیجئے، یاد کر لیجئے کہ کس کا حق میرے اوپر ہے. کسی کا حق اگر آپ پر ہے اور آپ نے ادا نہیں کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے اور آپ حج کرنے چلے جا رہے ہیں، نہیں قبول ہوگا، نہیں قبول ہوگا. حقوق کی ادائیگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کے حقوق کو معاف نہیں کرے گا. آپ بڑے سے بڑا جرم کر جاؤ، وہ پرسنل آپ تک محدود ہو، دوسروں تک اس کا وہ نہ ہو، ان تک نہ پہنچاؤ، ان کا حق اس میں شامل نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف کر دے گا. لیکن ان کا ایک حق ہمارے اوپر، غیبت کی ہے، ان کی چغلی کھائی ہے، ان کا پیسہ ہڑپ کیا ہے، ان کی جائیداد یا جو بھی ہے، بہت ساری تفصیلات ہیں، ان تمام چیزوں کو چیک کر لینے کے بعد ہی آپ حج پر جائیے، ورنہ وہ جو آپ پیسہ خرچ کریں گے اور جو وقت ضائع کریں گے وہ صرف ضیاع ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پہلی چیز حاجیوں کے لیے جو ضروری ہے ابھی جو یہاں سے نکل رہے ہیں کہ وہ اپنی نیت ٹھیک کریں. اگر نیت نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کا حج بھی ضائع، حج ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عبداللہ بن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جو اصول ہے، ضابطہ ہے اسلام کا. کلمہ بھی آپ پڑھیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو، دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں. آپ زبان سے پڑھتے رہیں لیکن نیت آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو وہ ماننے نہیں ہوگا. تو نیت پہلی شرط ہے. تو آپ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریے کہ واقعی آپ حج کرنے جا رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں، تب آپ کا حج ہوگا. دوسری چیز جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے توبہ. آپ توبہ کریے زیادہ سے زیادہ. اور توبے میں یہ ہے کہ جو گناہ، جو جرم آپ کی ذات تک محدود ہے، آپ تک ہی لمٹ ہے اس کا، وہ دوسروں تک نہیں گیا ہے. سپوز کریے جو گناہ کیا ہے وہ آپ اور اللہ رب العالمین کے درمیان ہے، تو آپ توبہ کر کے معافی مانگ لیں، توبہ کر کے معافی مانگ لیجئے.
اور اگر کسی کا حق بھی وہ گناہ ایسا ہے کہ کسی کے حقوق سے متعلق ہے تو اس حق کو آپ ادا کریے. سپوز کریے چوری سے میں نے کسی کا پیسہ لے لیا, کوئی بھی چیز چرا لی ہے, ہمارے اوپر ضروری ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے لے جا کر کے ان کو ہم ادا کریں کہ بھائی, اور کتنی خوشی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لے جا کر کے آپ دیجئے بھائی ایسا ہے, شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا, اس وقت مجھے احساس نہیں تھا اس جرم کا, اس گناہ کا, اور آج مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے اور میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا حق میرے اوپر رہ جائے. یہ میں نے چوری سے لے لیا تھا, یا آپ کو ادا کر رہا ہوں. میں نے آپ کو گالی دی تھی, میں نے آپ کی غیبت کر لی تھی, میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ اناپ شناپ بک دیا ہوگا, تو آپ پلیز معاف کریے. اگر وہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے, پھر آپ اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. تو آپ کھنگالیے اپنے پرانی زندگی کو کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور کس طرح کی غلطیاں ہوئی ہیں. اگر آپ اور اللہ کے درمیان والے گناہ ہیں تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں. اگر دوسروں کے حقوق سے متعلق ہے تو اس حق کو ادا کرنا ہوگا. سپوز کریے مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کن کن کا حق مارا ہے, تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریے. صدقہ جو ہے اس کی تلافی کر دی جائے. وہ گناہ جو دوسروں کے حقوق سے متعلق ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے, ہم کو معلوم نہیں ہے, ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں, تو یہ جو صدقہ ہے ان گناہوں کی تلافی کا ذریعہ بن جائے گی, اور آپ اللہ رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی توبہ قبول کر لی جائے گی. تیسری چیز, آپ یہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ حج کے جتنے احکام ہیں وہ آپ سیکھیے. یہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدین الخالص کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, ہر مسلمان, مرد ہو, عورت ہو, کوئی ہو, کم سے کم جو بنیادی باتیں ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اسی طرح سے کلمہ ہے, ان تینوں کے بارے میں تو مکمل جانکاری حاصل کرے. اگر وہ مالدار ہو گیا, اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا, تو اب زکوٰۃ کے جتنے بھی احکام ہے اس کا سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا. اگر اس کے اوپر حج فرض ہو گیا, اتنا مال اس کے پاس آ گیا کہ حج فرض ہو گیا, تو اب حج کے ارکان اور احکام سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو آپ حج کرنے جا رہے ہیں, احکامات سیکھیے. چوتھی بات, آپ جا رہے ہیں تو یہ جو سفر ہے آپ کا بہت ہی مقبول ہے, بہت ہی مقبول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ حاجن او معتمرن او غازین, کہ وہ غازی ہو, جنگ میں جا رہا ہو, جہاد میں جا رہا ہو, کوئی حج کرنے جا رہا ہو, کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہو, تو یہ اللہ کے مہمان ہیں. وفد اللہ, یہ اللہ کے وفد ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے اپنے پاس. تو جو کوئی اللہ رب العالمین سے یہ سوال کریں گے فَآتَاهُمْ, اللہ رب العالمین انہیں عطا کرے گا. تو زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں کریے. دعا کا جتنا بھی آپ اہتمام کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کمپلسری ہے, لازمی ہے. آپ دعا میں خاص طور سے پہلے اپنے لیے, پھر آپ سے جو قریب ہیں, پھر ان سے جو قریب ہیں, پھر ان سے جو قریب ہیں, رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ دعا کریے کہ اللہ پہلے مجھے معاف کر دے. پھر آپ کے جو چہیتے ہیں ماں باپ کو اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ انسان کا جو سب سے قریب ترین رشتہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے, لہذا ماں باپ کے حق میں دعا کرے.
تو دعاؤں کا خصوصی اہتمام اس سفر میں کریں، اور خاص طور سے حج بیت اللہ میں. بیت اللہ الحرام میں آپ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اس کے مقامات بھی ہیں دعاؤں کے، وہ آپ جو بھائی جو بہن خاص طور سے حج کی نیت کرنے جا رہے ہیں، سنڈے کے دن اتوار کے دن جامعہ میں ایک تربیتی پروگرام رکھا گیا، اس میں پوری ڈیٹیل دی جائے گی، سمجھایا جائے گا. تو آپ جو احکام ہیں پہلے اسے سیکھ لیجئے، سیکھنے کے بعد ان چیزوں کا خصوصی التزام کریے. پہلے نیت ٹھیک کر لیجئے، دوسری چیز توبہ کر لیجئے، تیسری چیز احکام اور علم حاصل کر لیجئے، چوتھی چیز دعاؤں کا اہتمام کریے. اور جن پہ بھی حج فرض ہے وہ حج کرنے میں جلدی کریں. جو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے وہ گناہوں سے دھل جائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین ان باتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا اور اپنے نبی کا متبع بنائے، اسلام پہ ثابت قدم رکھے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا للصلاة.